وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے محبوب ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے سراپا رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ نبی دنیا میں تشریف لاتے رہے، رسول دنیا میں آتے رہے، کوئی نبی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو رحمت لے کے نہ آیا ہو۔ حضرت آدم آئے تو وہ بھی رحمت لے کر آئے، حضرت نوح آئے تو وہ بھی رحمت لے کر آئے، حضرت ابراہیم آئے تو وہ بھی رحمت لے کر آئے، حضرت موسیٰ و عیسیٰ دنیا میں تشریف لائے تو وہ بھی رحمت لے کر آئے۔ مگر یارو جب میرے اور آپ کے پیارے لجپال کی باری آئی، رب کے محبوب کی باری آئی، تو فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، پہلے رحمت لے کر آئے ہیں، مصطفیٰ رحمت بن کے آیا ہے۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، مرادیں غریبوں کی بھر لانے والے، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والے، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والے۔ اور پھر یہ بھی توجہ چاہوں گا، کوئی بھی نبی جب دنیا میں تشریف لایا ہے تو اس کی رحمت کا ایک حدود اربع تھا، ایک محدود علاقہ تھا۔ کوئی نبی آیا تو کسی قریہ کے لیے رحمت بن کر، کوئی نبی آیا تو کسی بستی کے لیے رحمت بن کر، کوئی نبی دنیا میں تشریف لایا تو کسی نگر، کسی قریہ، کسی علاقے کے لیے رحمت بن کر۔ لیکن جب اللہ کے حبیب کی باری آئی، میرے اور آپ کے پیارے آقا کی باری آئی، تو فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، مصطفیٰ ہم نے تجھے ساری کائنات والوں کے لیے سراپا رحمت بنا کے بھیج دیا ہے۔ حضور عرش والوں کے لیے بھی رحمت ہیں، حضور فرش والوں کے لیے بھی رحمت ہیں، حضور میرے لیے بھی رحمت ہیں، حضور آپ کے لیے بھی رحمت ہیں، میرے مصطفیٰ اپنوں کے لیے بھی رحمت ہیں، میرے مصطفیٰ بیگانوں کے لیے بھی رحمت ہیں، میرے مصطفیٰ جنوں کے لیے بھی رحمت ہیں، میرے مصطفیٰ انسانوں کے لیے بھی رحمت ہیں، میرے مصطفیٰ نباتات کے لیے بھی رحمت ہیں، میرے مصطفیٰ جمادات کے لیے بھی رحمت ہیں، میرے مصطفیٰ شجر و حجر کے لیے بھی رحمت ہیں۔ یارو میرے مصطفیٰ جانوروں کے لیے بھی سراپا رحمت بن کے تشریف لائے۔ ایک حدیث میں آتا ہے سرکار ایک رستے پہ جا رہے تھے تو تھوڑے سے فاصلے پہ ایک اونٹ بندھا ہوا تھا۔ اس نے جب آقا کو دیکھا تو اس نے بڑبڑانا شروع کر دیا، اپنی زبان میں وہ بولا، تو سرکار اس کے پاس چلے گئے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کان مبارک اس کے قریب کیا تو پھر وہ اپنی زبان میں کچھ گویا ہوا، کچھ بولا۔ تو جب وہ بول کے چپ ہوا تو سرکار نے فرمایا اپنے غلاموں سے، فلاں یہودی اس کا مالک ہے، جاؤ اس کو بلا کے لاؤ۔ جب وہ یہودی حاضر خدمت ہوا تو عرض کرتا ہے بندہ نواز آپ نے بلایا ہے تو خیریت ہے، پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے کیوں مجھے بلوایا ہے؟ تو سرکار نے فرمایا یہ تیرا اونٹ تیری مجھ سے شکایت کر رہا ہے۔ تو سرکار یہ کیا کہتا ہے؟ فرمایا یہ کہہ رہا ہے کہ میرا مالک بڑا سنگ دل ہے، بڑا سخت ہے، مجھ کو چارہ کم ڈالتا ہے اور کام مجھ سے زیادہ لے لیتا ہے۔ تو فرمایا آج کے بعد یا جتنا کام لیتا ہے اتنا اس کو چارہ بھی ڈالا کر، یا جتنا چارہ خوراک ڈالتا ہے اس کے مطابق اس سے کام لیا کر۔ توجہ چاہوں گا وہ کتنا لجپال نبی ہے یارو، جس نبی کی بارگاہ میں جانوروں کے تحفظ پامال نہیں ہو رہے، اس نبی کی چوکٹ پہ انسانوں کے کس قدر تحفظ کا حقوق اور ان کے تحفظ اور حقوق کے تحفظ کی جو ہے وہ پاسداری ہوگی۔ تو حضور نے فرمایا کہ یہ تیری شکایت کر رہا ہے، یہ کہتا ہے کہ میرا مالک مجھے چارہ کم ڈالتا ہے اور کام زیادہ لیتا ہے۔ فرمایا خبردار، آج کے بعد جتنا چارہ ڈالنا ہے اتنا ہی تو اس سے کام لیا کر، یا پھر جتنا تو نے کام لینا ہے اس کے مطابق اس کو چارہ ڈالا کر۔ میں اپنے جو اس سے نتیجہ نکالنا چاہتا ہوں اس کی طرف بعد میں آؤں گا، لیکن حدیث مکمل کر لوں۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضور نے فرمایا ہاں اگر تو چاہے تو یہ اونٹ میرے ہاتھوں فروخت بھی کر سکتا ہے۔ میرے آقا نے بتا دیا کہ جو نبی کی چوکٹ کا سوالی ہو جائے تو وہ کسی یہودی کی ملکیت میں رہے
یہ مصطفیٰ کو گوارا ہی نہیں ہے۔ تو حضور نے فرمایا اگر تو بیچنا چاہے تو مجھے فروخت بھی کر سکتا ہے۔ اس نے کہا جی میں بیچنا چاہتا ہوں۔ حضور نے منہ مانگی، اس کو قیمت عطا کر دی، تو سرکار نے وہ اونٹ خرید کر اس کو آزاد کر دیا۔ اب صحابہ کہتے ہیں کہ وہ اونٹ مدینے کی گلیوں میں چلتا پھرتا، مدینے کی جو کھیت ہیں، جو باغات ہیں، ان میں وہ چرتا رہتا۔ خدا کی قسم صحابہ کہتے ہیں جس پیلی میں چرتا، جس باغ میں چلا جاتا، کوئی اس کو منع نہیں کرتا تھا، اس لیے کہ لوگ کہتے تھے رسول اللہ کا اونٹ آ رہا ہے۔ وہ کتنے بختوں والا یار اونٹ ہوگا جو میرے محبوب سے منسوب ہو گیا ہے۔ اگلی بات سنیے، کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ صحابہ کہتے ہیں جس کھیت میں وہ اونٹ چر لیا کرتا تھا، جس باغ کے اندر وہ چر لیا کرتا تھا، خدا کی قسم جب اس کھیت پہ فصل اگتی تھی تو اللہ تعالیٰ اس کھیت میں دگنی فصل عطا کر دیتا تھا۔ اس کا پھل جس باغ میں وہ چر لیتا، اس کا پھل دگنا ہو جاتا تھا۔ میں کہتا ہوں یہ تو میرے محبوب سے منسوب اونٹ ہے۔ جدھر میرے محبوب سے نسبت پانے والا اونٹ جاتا ہے ادھر اللہ برکتیں ڈال دیتا ہے۔ جدھر خود میلاد والا مصطفیٰ جاتا ہوگا پھر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں کس قدر برکہ بن کے برسیں۔ میرے امام نے کہا تھا، اللہ اکبر، امام نے تو قلم توڑ دیے نا۔ میرے امام نے کہا تھا کہ جس طرف وہ چل دیے ہیں رحمت منشی رحمت کا قلم دان گیا۔ جدھر جدھر سرکار چل دیے ادھر پیچھے پیچھے منشی رحمت کا قلم دان گیا۔ تو سرکار جہاں پہ قدم رنجہ فرما دیں، بلکہ میں تو کہتا ہوں جہاں حضور کا ذکر کر دیا جاتا ہے وہاں پہ رحمت اور برکات کا نزول ہو جاتا ہے۔ یہ پچھلے چند سال کر رہا تھا، وہ جو اونٹ تھا جو حضور کی بارگاہ میں شکایت کر رہا تھا، تو سرکار نے فرمایا یہ تیرا اونٹ تیری شکایت لگا رہا ہے۔ حضور یہ کیا کہتا ہے؟ فرمایا یہ کہتا ہے میرا مالک بڑا سنگ دل ہے، سخت ہے، مجھ سے کام زیادہ لے لیتا ہے اور چارہ مجھے کم ڈالتا ہے۔ فرمایا یہاں تو اتنا کام لیا کر جتنی خوراک دیتا ہے، یا پھر جتنی خوراک دیتا ہے اس کے مطابق کام لیا کر، اس پہ ظلم نہ کیا کر۔ جو نبی جانوروں پہ ظلم نہیں ہونے دیتا وہ انسانوں پہ ظلم کیسے ہوتا دیکھ سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ جانوروں نے بھی میرے محبوب سے شکایت کر کے اور اپنی مناجات پیش کر کے بتا دیا کہ یہ جو آمینہ کا لال ہے یہ محض ابو بکر و عمر کا نبی بن کے نہیں آیا، یہ ہم اونٹوں کے لیے بھی سراپر رحمت بن کے تشریف لایا۔ تو کہا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اے حبیب ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے سراپر رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ توجہ چاہوں گا، اللہ پاک نے جب اپنی حمد کو بیان کیا، اپنی تعریف کی، تو فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو رب العالمین ہے، تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ وہاں پہ الفاظ ہیں رب العالمین، اور جب اپنے محبوب کی شان کو بیان کرنا چاہا تو فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اے حبیب ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے سراپا رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ وہاں ہے رب العالمین، یہاں ہے رحمتا للعالمین، وہاں بھی عالمین یہاں بھی عالمین۔ علماء کہتے ہیں اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ جہاں تک خدا کی خدائی ہے وہاں تک میرے مصطفیٰ کی بادشاہی ہے۔ کوئی بنیا دو چار ملکاں دا حاکم، میرے کملی والے دی دو جگ تشائی۔ تو حضور اپنوں کے لیے بھی رحمت، حضور بیگانوں کے لیے بھی رحمت، حضور میرے لیے بھی رحمت، حضور آپ کے لیے بھی رحمت، حضور زمین والوں کے لیے بھی رحمت، حضور آسمان والوں کے لیے بھی رحمت۔ ہاں ہاں، میرا مصطفیٰ فرش والوں کے لیے بھی رحمت ہے، میرا مصطفیٰ عرش والوں کے لیے بھی رحمت ہے۔